وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وأشرفنا مجددنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله المولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ رونق اسٹیج، علماء کرام، سادات کرام، خلفائے شیخ الاسلام اور سامعین حضرات، میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سال دعوت قبول کر کے بھی طبیعت بے انتہا خراب ہونے کی بنیاد پر میں ولادت حضور شیخ الاسلام کے جشن میں شریک نہ ہو سکا. آج بفضل ہی تعالی اور بکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج حاضر آیا ہوں. محدث اعظم مشن چھوٹا ادے پور کی برانچ نے عظیم الشان یہ پروگرام کا انتظام کیا. ان کی محبتوں کا یہ نتیجہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. محدث اعظم مشن کی جتنی بھی برانچیں گجرات اور بیرونی گجرات اور بیرونی ملکوں میں کام کر رہی ہیں، تقریباً 300 برانچیں ہیں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی سرپرستی میں کام کر رہی ہیں. اسی میں سے یہ چھوٹا ادے پور کی برانچ بھی ہے کہ جس نے اس پروگرام کو قائم و دائم فرمایا ہے. محدث اعظم مشن کی ضرورت کیوں اور قائم کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے وجاہت کے ساتھ بیان نہیں، لیکن مختصراً یوں عرض کروں کہ سماج کے اندر جو کچھ بھی خرابیاں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، وہ ساری خرابیوں کو دور کرنا اور دینی و دنیاوی تعلیم سے اہل سنت والجماعت کا دم بھرنے والے مسلمانوں کو مالا مال کرنا، یہ اہم کام ہے محدث اعظم مشن کا. سبحان اللہ. آج بحمدہ تعالی سبھی برانچیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کام انجام دے رہی ہیں. اسی میں سے
آپ کے چھوٹا ادے پور کی برانچ بھی کام انجام دے رہی ہے. تعلیم کے لیے بھی بہترین انتظام کیا کہ آج تک مخرج کی تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی تعلیم نہیں ہوتی تھی. محدث اعظم مشن نے اس چیز کو قائم فرمایا. اور دوسرے جتنے بھی کام ہیں، چاہے ہیلتھ کے تعلق سے ہوں، چاہے دنیاوی تعلیم کے تعلق سے ہوں، چاہے ہماری ماں بہنوں کی اصلاح کے لیے عورتوں کا اجتماع کروا کر کے ہوں، یا لڑکیوں کے لیے مدرسہ قائم کر کے ہوں، جو بھی بن پڑا آپ لوگوں کے تعاون سے محدث اعظم مشن چھوٹا ادے پور نے کام انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آج عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دامت برکات العالیہ والقدسیہ کی محبت میں یہ جشن قائم کیا ہے. ایک محفلی انداز میں گفتگو سماعت کریں تاکہ آہستہ آہستہ سمجھیں گے، کچھ باتیں یاد رہے گی جو بڑی کام کی باتیں ہیں. عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری، نام ہے معین الدین، دین کی مدد کرنے والا. بے شک دین کی مدد کرنے والا. آپ کہیں گے دین کی مدد؟ ہاں، اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر کے دنیا کے گوشے گوشے کے اندر جب دین کو پھیلانا مقصود سمجھا تو یہ تمام ذمہ داری اولیاء کرام کے کاندھوں پر قائم فرمائی. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا سے حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر کے آپ اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لائے. آپ کہیں گے آپ نے کیا مدد کی دین کی؟ خواجہ کی مدد تو وہ ہے کہ اگر گنانا چاہیں تو کئی راتیں قربان ہو جائے لیکن پھر بھی آپ کی مدد جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. لیکن مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دین کا کام کیا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کا کچھ حصہ، نیپال کا کچھ حصہ، بنگلہ دیش کا حصہ سب شامل تھا، ایسے وسیع ہندوستان کے اندر عطائے رسول خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خدمت اس قدر کی کہ دوستو ایک دو نہیں بلکہ 96 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. یعنی آپ کے مثل ہندوستان میں اتنا بڑا دین کا کام کرنے والا کوئی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رشتہ ہے؟ کئی جگہ پر جاہل لوگ جو ہے وہ
بحث میں اتر جاتے ہیں. قادری اونچے، چشتی نیچے، کوئی کہتا ہے چشتی اونچے قادری نیچے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین ارشاد فرماتے ہیں میں جب حیدرآباد میں پہنچا تو وہاں پہ بڑا ہی فتنہ تھا. کچھ خانقاہیں ایسی تھی جو کہتی تھی غوث پاک بڑے، کچھ کہتے تھے یہ خواجہ صاحب بڑے. سب سے پہلی مرتبہ حضور شیخ الاسلام کا جانا ہوا تو وہاں پہ کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے علماء نے عرض کیا حضور اس فتنے کو ختم کیجیے. یہ خانقاہوں کے اندر بڑی بھاری لڑائی ہے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے اپنی جانب سے سارے علماء اور سارے مشائخ حیدرآباد کی دعوت فرمائی اور دعوت فرما کر کے پھر مختصراً آپ نے تقریر فرمائی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں یہ بڑے اور چھوٹے کا بڑا فتنہ ہے، تو آپ سچ بتائیں کہ کون بڑا اور کون چھوٹا یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے کہ دونوں سے بڑا ہو. حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں؟ دونوں سے جو بڑا ہو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بڑا اور یہ چھوٹا. اب آپ ہی لوگوں میں سے کوئی بتائیں، اپنی اپنی عمر کا اظہار کریں اور اس میں سے کون غوث پاک اور خواجہ صاحب سے بڑا ہے اس چیز کا اظہار کریں، تب جا کر کے اس بات کو مانا جائے کہ ہاں آپ جب بڑے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. سلیس انداز میں دونوں خانقاہ والوں کو سمجھا دیا اور حیدرآباد کی سرزمین سے یہ پورا فتنہ حضور شیخ الاسلام نے ختم کر دیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ خواجہ عطائے رسول سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیا ہے پہلے وہ معلوم کرے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچازاد بہن کے بیٹے خواجہ خواجہ ہیں. ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے. کیا ہے؟ ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے. یہ کیسے کم عقل لوگ ہوں گے کہ دو رشتوں کے اندر جدائی کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. تو معین الدین دین کی مدد کرنے والے، آپ نے کس قدر دین کی مدد فرمائی کہ 96 لاکھ لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. آپ جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو آپ کی پیشانی اقدس کے اوپر غیب سے لکھا ہوا ظاہر ہوتا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، مات فی حب اللہ، جو اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا. دوستو، جس کی پیشانی کے اوپر وحدہ لا شریک نے غیب سے یہ لکھ دیا ہو، وہ خواجہ خواجگاں کی تعریف میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی آپ سمجھ لیں تو کافی ہے کہ آپ کے نام کے تخلص کے ساتھ، آپ کے القابات کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ آپ عطائے رسول ہیں. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ عطا ہیں. جو ہم کو جو دولت ملی، یہ انمول بے مثل و بے مثال جو دولت ملی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. دوستو، اب اس کو ناپنے اور تولنے کے لیے مت بیٹھ جانا کہ کتنے گرام دی اور کتنے کلو دی اور کتنے فوٹ دی اور کتنے انچ دی. بس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے. بے شک بے شک. تو دوستو، وہ عطا اس قدر جو ہے وہ عطا ثابت ہوئی کہ آج آپ کے قدم جیسے ہی اجمیر شریف کی سرزمین کے اوپر آپ کے قدم آتے ہیں، ہندوستان کی پوری دنیا بدل گئی. بے شک.
لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف طاری ہوا، دین کے ایسی قربت ہوئی، بت پرستی کو پوجنے کے بجائے اس کی عبادت کو ترک کر کے صحیح معنوں میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس کی پرستش کرنے کے لیے دنیا آمادہ ہو گئی۔ خواجہ خواجگاہ عطائے رسول نے، آپ نے، آج کہا جاتا ہے شمشیر کے زور پر، ظلم کی بنیاد پر اسلام پھیلا، لیکن تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں، حق بولنے اور سچ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایک چھوٹی سی عبارت کوئی ڈھونڈ کر کے لائے، کنکر تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کسی کو پھول بھی آپ نے مارا ہو، کیا بات؟ نہیں، میرے خواجہ نے اخلاق محمدی کو بکھیر دیا، اللہ کے رسول کی تعلیم کو بکھیر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پر آپ نے وہ کام کیا اور اخلاق محمدی کو ایسا دکھا دیا پریکٹیکل کر کے کہ دوستو، دوسرے تو بہت دوسرے، لیکن بادشاہ وقت جو تھا اس کے لوگ بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے آج یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خواجہ غریب نواز کا چلہ ہے، وہاں خواجہ غریب نواز کا چلہ ہے، یاد رکھیں شریعت کی تعلیم و تربیت کیا ہے کہ کوئی بزرگ اس جگہ کے اوپر آ کر کے ٹھہرے ہوں، انہوں نے عبادت کی ہو، تو اس جگہ کو احتراماً اس کو کور کر لیا جاتا، اور وہ جگہ کا استعمال جو ہے وہ اس طرح ہوتا کہ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جب آتی تو وہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے لوگ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک و مولا ہمارے پاس وہ زبان نہیں نہ ہاتھ اٹھانے کے لیے ایسے پاک طیب و طاہر ہاتھ ہے، بلکہ مالک و مولا یہ وہ زمین کہ جس زمین کے اوپر تیرے محبوب بندے کے قدم پڑے ہیں، مالک و مولا اس تیرے محبوب کے قدموں کے صدقے طفیل میں میری یہ دعا کو قبول کر اور ساری آفت و بلا کو دور فرما دے۔ آج دوستو میں طنز نہیں کرتا لیکن حقیقت کہتا ہوں، کیونکہ جب تک سچ نہیں بولیں گے یہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ساری ایسی باتیں دکھا کر کے ہمارے لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ دوستو یہ چلہ چلی جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے، جب خواجہ غریب نواز یہاں پہ تشریف لائے نہیں تو جھوٹ موٹ جو ہے یہ چلے کرنا بند کر دیں، اجازت نہیں شریعت میں۔ ہاں جو بزرگ آئے ہیں، کوئی سید زیادہ ہی کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار، آپ اس کو کارڈن کر لیں، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن جھوٹ موٹ جو ہے ایسے چلوں سے پرہیز کریں، جانے سے اور بنانے سے بھی پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ ایسے کام سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ عرض یہ کروں کہ حضور عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے دین متین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کام کیا جس کی بنیاد کے اوپر، جن کے اخلاق کو دیکھ کر کے دوست لوگ اسلام سے وابستہ ہوئے، برائیوں سے دور ہوئے، شراب خوری، زنا خوری اور جوا خوری اور جتنی بھی برے کام تھے سارے کاموں سے نفرت
کر کے سبحان اللہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے اوپر آمادہ ہوئے. سبحان اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. دوستو اگر خواجہ خواجگاہ کی سچی محبت ہے دوستو ہم خواجہ خواجگاہ کی پوری حیات کو ہم پڑھیں اور خواجہ خواجگاہ نے جو کام کیا ہے دین کے لیے وہ کام کرنا ہم شروع کر دیں. دوستو صحیح معنوں کے اندر خواجہ کی محبت یہی ہے. خواجہ کے نام پر فاتحہ دلا کر کے نیاز کھا جانا یا اس طرح جلسہ کر کے پھر بعد میں صبح اٹھ کر ساری باتیں بھولا دینا یہ خواجہ کی محبت نہیں ہے. انہوں نے جو کام کیے ہیں جس قدر محبت سے پیش آئے ہیں لوگوں کو قریب کیے ہیں دوستو وہ کام ہم کریں. نفرت نہ کریں, بغض و کینہ نہ رکھیں, محبت کے ساتھ پیش آئیں. انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو دوستو صحیح معنوں میں ہم نے خواجہ خواجگاہ سے سچی محبت کی. خواجہ خواجگاہ نے کبھی نماز ترک نہیں کی. آج سچ بتاؤ اس مجمع کے اندر کہ کون 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا. کیا بات ہے, بہت خوب. شرم کی بات ہے. کون صبح اٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے؟ مجھے بتائیں. سبحان اللہ. دوستو ہمارے لیے یہ محبت کی بات نہیں. محبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب ہم سن لیں کہ واقعی طور پر خواجہ خواجگاہ نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ ایک نماز قضا نہیں ہوئی, قرآن مجید کی تلاوت کبھی ترک نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اگر ہم نے اس چیز کو اپنا لیا تو سمجھ لو کہ صحیح معنوں میں ہم نے خواجہ سے سچی محبت کر لی. آج کئی لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب حج پڑھ کے آئے لیکن داڑھی صاحب ایک وقت کی نماز نہیں. دوستو کوئی حاجی جو ہے وہ اپنے آپ پر فٹ نہ کر لیں, اپنی بند بیٹھ کی ٹوپی نہ پہن لیں, یہ سب کے لیے ہے. اور کڑوا بولنے کی عادت مجھے پہلے سے, وہ آپ سے محبت ہے اس بنیاد پہ. دوستو یہ کیا بات ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرے, کعبے کے طواف کرے, حرم شریف کے اندر نماز پہ نماز پڑھے, زمزم سے اپنے سینے کو ترک کرے اور انڈیا آتے ہی ایک وقت کی نماز نہ پڑھے, انڈیا آتے ہی چہرہ صاف, گنبد خضرا کی چھاؤں کے اندر جس کی زندگی گزری ہو, گنبد خضرا کے قریب میں بیٹھ کر کے جس نے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے ہوں, اور وہ شخص آ کر کے فرمان رسالت کو بھول جائے, دوستو کیا اس کو کبھی کوئی محبت کہتا ہے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ درس لینے والی ہے. آج اس محفل کے اندر بیٹھنے والوں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جوان ہو بوڑھے ہوں, یہ قصد کر کے اٹھیں کہ واقعی طور پر آج جب میں نے خواجہ کی محفل کے اندر حاضری دی ہے تو میں وہی چیز انجام دوں گا, وہی کام کروں گا جو میرے خواجہ کو پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو, عمل کرو گے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہاتھ تو اٹھے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ صرف اس کے ہم گواہ ہیں. در و دیوار, یہ درخت, یہ ساری چیزیں گواہ ہیں. اگر آپ نے کل صبح سے نماز ادا نہیں کی, قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی, تو یہی گواہ جو ہے کل حشر کے میدان میں تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. صبح اٹھ کر کے آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, تو دوستو خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ کے اندر اس سے بڑا ایصال ثواب کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. اب آئیے, کیونکہ وقت کچھ زیادہ ہو چکا ہے, میں دوسرے موضوع کی طرف آپ کو لے چلوں.
قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ذکر کرو چرچا کرو دونوں صحیح ہے. تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دوستو ہم زمین پر بیٹھ کر کے خدا کو یاد کریں، وحدہ لا شریک جو ہے ہم کو فرشتوں کی مقدس زبان میں یاد کریں، بہت خوب، سبحان اللہ. ہمارا چرچا ہو. یہ کتنی مقدس بات ہے. اب ذکر جو ہے ذکر کے تعلق سے سماعت کریں. ذکر کی کئی قسمیں ہیں لیکن دو قسموں پر بیان کر دوں. ایک ذکر ہے مقبول اور دوسرا ذکر محبوب. ذکر مقبول وہ ہے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آفت آنے والی ہو یا آئی ہو اور اس کے لیے جو ذکر کی محفل، ذکر اللہ کیا جائے محفل میں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ ذکر کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس آفت و بلا کو دور فرما دے. وہ ذکر مقبول ہے. اور ذکر محبوب وہ ہے نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے ڈر سے، صرف اور صرف خدا کی رضا کے خاطر ذکر کیا جائے. وہ ذکر محبوب ہے. اور ایسا ذکر کرنے والا خدا کا محبوب ہے. خدا خود ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ جو ذکر محبوب کرتا ہے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آنکھیں تو اس بندے کی ہی ہوتی ہے، زبان اس بندے ہی کی ہوتی ہے، لیکن خدا بندے قدوس کی قدرت اس پر ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ دوستو وہ آنکھیں عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے وہ نہ جانے کیسے کیسے پردوں کو بھی دور کر کے دور دراز کا دیکھ لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسا کہ آج حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں وہ مدنی میاں جس کی ہر وقت تعریف کی جائے،